الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی ہم سب کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں بسنے والے انسان، بالخصوص انسان، ویسے انسان ہوں یا حیوانات ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب ہی کے لیے محسن ہیں۔ اور آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، انسانوں کے سب سے بڑے محسن۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے سب سے بڑے محسن ہیں، احسان فرمانے والے ہیں انسانوں پر۔ اب وہ انسان بچے کی صورت میں ہو، نوجوان کی صورت میں ہو، بوڑھا آدمی ہو، وہ خواتین ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف شعبہ زندگی کے انسانوں کے لیے رحمت بھی ہیں، شفقت فرمانے والے بھی ہیں، عنایت فرمانے والے بھی ہیں، احسان فرمانے والے بھی ہیں، ان سب کا بھلا چاہنے والے بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس اعتبار سے آپ کی سیرت کو دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے سب سے بڑے محسن ہیں، عدل و انصاف کو قائم کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے لیے تعلیمات بھی ارشاد فرمائی۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان کے حقوق کی حفاظت کا ذہن دیا، ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کا ذہن دیا، اور اس کے لیے باقاعدہ تعلیمات ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مالی نظام ہو، اس کے اندر جو خرابیاں تھیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دور کیا۔ اس اعتبار سے آپ مالی معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر احسان فرمانے والے ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں۔ نظام تو یہ تھا کہ لوگ سود عام لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، کھاتے تھے، اور پھر ہوتا کیا تھا، غریب آدمی یا متوسط درجے کا آدمی پستے 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 ختم ہو جایا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے احسان فرمایا اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے حرام قرار دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ احسان ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یوں جو مختلف انسانوں کی زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی نبی پاک علیہ السلام انسانوں کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اور اگر طبقات کو دیکھا جائے انسانوں کے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اسی طرح چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، اگر ان کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جائے تو یہ ذہن کس نے دیا؟ انسانوں کو انسان کس نے بنایا؟ زمانہ تو وہ تھا کہ لوگ معاذ اللہ ایسے ایسے انداز زندگی گزارنے کے اختیار کیے ہوئے تھے۔ بعض تو وہ لوگ وہ انداز تھے، بعض افراد تو وہ تھے جنہیں جینے کا حق ہی نہیں تھا، جنہیں جینے کا حق ہی نہیں تھا، آزاد سانس نہیں لے سکتے تھے۔ انسان سبزیوں کی طرح بکا کرتے تھے، غلاموں کا زمانہ تھا، غلاموں کا دور تھا۔ انسانوں کو غلامی کے چنگل سے جس نے آزاد کیا وہ انسانوں کے سب سے بڑے محسن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی ترغیب ارشاد فرمائی، کیسی پیاری تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کسی ایک گوشے کو دیکھا جائے، کوئی ایک صنف انسانوں کی، کوئی ایک قسم کون سی ایسی ہے جس پر میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہ ہو؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق، آپ دیکھیے نہ صرف خود مبارک انداز کیا ہے بلکہ تعلیم اور ترغیب کیا ہے. ایسی ترغیب، ایسی تعلیم کہ لوگ کسی شخص کو غلام بنائے نہیں بلکہ جو غلام ہے اسے بھی آزاد کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. کیسی پیاری تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ ہے حقیقت میں انسانوں کے سب سے بڑے محسن. کیسا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی، یہ ایک نظام تھا پہلے کہ لوگ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو جس قوم پر فتح حاصل کیا کرتے تھے انہیں اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے، خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. اور آپ کا مبارک انداز کیا ہے؟ آپ نے تو وہ جو شکست خوردہ قوم تھی جس پر اللہ کریم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان فرمایا. بدلہ نہیں لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. چاہتے تو سر قلم کروا دیتے، لیکن سب کو کیا ارشاد فرمایا؟ سب آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. اور کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا، ترغیب ارشاد فرمائی، انسانوں پر احسان کیا، غلامی کے چنگل سے انہیں آزادی کی نعمت عطا کی. اور کیسے عطا فرمائی؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، من اعتق رقبۃ مسلمۃ، ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، کسی مسلمان غلام کی گردن کو آزاد کیا. ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس بندے کے عضو کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. اللہ اکبر. کیسی بشارت ارشاد فرمائی، تاکہ ہر بندہ اس پر عمل کرے کہ میں اگر کسی غلام کو آزاد کرتا ہوں، اس پورے کے پورے کو آزادی کی نعمت دیتا ہوں، تو اللہ پاک مجھے دوزخ سے آزادی عطا کر دے گا. ایک اور ترغیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک اور احسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرئن مسلم اعتق امرأ مسلما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، ارشاد فرمایا تو اس کی جہنم کی آزادی کا یہ ذریعہ بن جائے گا. غلام جس کو آزاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا میں آزاد کر رہا ہے، وہ غلامی کی زندگی سے اسے آزادی کی زندگی دے رہا ہے. ارشاد فرمایا یہ اسے آزاد کرے گا، اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا. اور پھر ارشاد فرمایا اس کے ہر عضو، ہر ہڈی کے بدلے میں، وہ جو غلام تھا اس کی ہر ہڈی کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو دوزخ پر حرام فرما دے گا، آزادی نصیب کر دے گا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرتی ہے تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت جسے آزاد کر دیا ہے، جو کنیز تھی، ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں آزاد کرنے والی عورت کو دوزخ سے آزادی عطا کر دے گا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرد دو مسلمان عورتوں کو آزاد کرتا ہے جنہیں کنیز بنا لیا گیا تھا، وہ پہلے زمانے میں جب عورتیں بکا کرتی تھی، لوگ مرد بکا کرتے تھے، بچے بکا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد دو عورتوں کو آزاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان دو عورتوں کی آزادی کو اس بندے کی جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے گا، سبب بنا دے گا. کتنا بڑا احسان ہے یہ! انسانوں کو غلام بننے سے بچایا کس نے؟ یہ ذہن دیا کس نے؟ یہ تعلیم دی کس نے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. تو پھر وہ جو غلامی کی زندگی گزارنے والے تھے یا جن کے آباء و اجداد غلامی کی زندگی گزارنے والے تھے، ان پر میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے. یہ سب سے بڑے محسن ہیں انسانوں کے. آپ دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بچوں پر کیسے احسان فرمایا، شفقت فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور خود اپنا مبارک انداز کیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ تشریف فرما ہو کر جب آیا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں تشریف لا رہے ہیں، کوئی بچہ مل گیا. وہ رشتہ دار نہیں ہے اگرچہ ظاہری طور پر، یوں بعض اوقات رشتہ داروں کے جو بچے ہوا کرتے تھے انہیں بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچے ہوتے تھے، نبی پاک علیہ السلام انہیں شفقت سے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے.
یہ بھی مبارک انداز ہے۔ پھر نیا پھل، جی ہاں سیزن کا، موسم کا جو نیا پھل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، پہلے کسے دیا کرتے تھے؟ ابتدا کس سے فرمایا کرتے تھے؟ ترغیب کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں کو وہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ کھجوریں آتی، نیا پھل اترا کرتا تھا تو بچوں کو سب سے پہلے عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ شفقت ہے، یہ عنایت ہے، پیار فرماتے، بوسہ لیتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بچوں کو پیار فرماتے ہیں، میرے تو اتنے بچے ہیں، میں تو کبھی نہیں پیار کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا بڑا اچھا کام کرتے ہو تم، ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے دل میں شفقت اور مہربانی اور نرمی نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس پر؟ اپنا عمل بتا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں بچوں کو پیار کرنے والا ہوں۔ تو بچوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بچوں پر احسان ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اگر خواتین کے گروہ کو دیکھا جائے اور ان کے جو مختلف طبقات ہیں، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک انداز دیکھیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بہن تو اگرچہ نہیں، لیکن رضائی بہن، دودھ شریک بہن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن سلوک ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ جتنے انسانوں کے گروہ اور طبقات ہیں، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے محسن ہیں۔ ایک زمانہ تھا، کیا تھا؟ اللہ اکبر، بچی کو پیدا ہوتے ہی گلا دبا کے مار دیا جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، جی ہاں دل دہلانے والی باتیں، انسان کے جسم پر جھرجھری طاری ہو جائے۔ بچے کی ولادت ہی گڑھے میں کی جایا کرتی تھی کہ اگر وہ بچی ہو تو وہیں اسے دبا دیا جائے، مٹی ڈال کے اسے ختم کر دیا جائے، اور اگر بیٹا ہوتا تو اس کو باہر نکال لیا جاتا تھا، اور اگر کبھی کسی کو زندہ چھوڑ بھی دیا جاتا تو اسے اون کا لباس پہناتے، اس سے بکریاں چروایا کرتے تھے، جنگل میں چھوڑ دیا کرتے، وہ کام کاج کیا کرتی بچیاں۔ ان بچیوں کی تربیت پر جنت کی بشارت کس نے دی؟ انسانوں کے سب سے بڑے محسن، محسن انسانیت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو پرورش کرنے، بیٹیوں کو پالنے کے لیے، ان کی اچھی تربیت کرنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جنت کی بشارت ارشاد فرمائی بلکہ انگلیاں جوڑ کے ارشاد فرمایا صرف جنت نہیں، جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا یوں ساتھ نصیب کرے گا اس بندے کو جو دو بچیوں کی اچھی پرورش کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر صرف بیٹیوں کی نہیں بلکہ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ایک بیٹی پر بھی بشارت ارشاد فرمائی، دو بیٹیوں پر بھی ارشاد فرمائی، تین پر بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بیٹیوں کا خیال رکھے جو آدمی، اچھی رہائش دے، اور ارشاد فرمایا ان کی ضروریات کو پورا کرے، اچھی تربیت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہی بشارت دو بیٹیوں پر بھی، ایک پر بھی ارشاد فرمائی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بیٹیوں پر بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے کی ذمہ داری دو عورتوں پر ہو اور وہ دو عورتیں اس کی بہنیں ہوں یا اس کی پھوپھیاں ہوں، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور رشتہ دار، وہ نانی ہے یا دادی ہے، عورت کی صورت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی بھی تربیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ نہ صرف ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ ساتھ میں وہ اجر، وہ بشارت ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ بندہ تنگ دلی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ تربیت کرے اور اسے اپنے لیے اخروی سعادت کا سبب سمجھے،
باعث سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو لوگوں کا انداز ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر، سگی بہنوں کو جائیداد میں سے، وراثت میں سے جو حصہ مقرر کیا گیا، پہلے تو لوگ کچھ بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ اگر آج خواتین، اگر آج مسلمان بہنیں باپ کی وراثت میں سے حصہ پا رہی ہیں، یہ احسان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا مبارک انداز ہے۔ خود اپنی رضائی بہن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، آپ نے کیسے عطا فرمایا، اتنا مان دیا، اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیام فرمایا، بہن کے لیے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بہن کی عزت یوں کی جاتی ہے۔ خود کھڑے ہوئے، نبیوں کے سردار ہیں، اپنی بیٹی کے لیے قیام کیا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر یہ بیٹیوں کو عزت، مقام، مرتبہ اور باپ کے لیے ایک راہبر اور رہنما جو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہے انسانوں کے سب سے بڑے محسن، یہ ہے محسن انسانیت، یہ ہے احسان فرمانے والے خواتین پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، نوجوانوں پر، ہر طرح سے زندگی گزارنے والے مختلف طرح کے لوگوں پر نبی پاک علیہ السلام قیام فرماتے، کھڑے ہو گئے حضرت شیماء رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام، اور پھر حضور علیہ السلام نے چادر بچھا دی ان کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عزت دینا۔ وہ لوگ جو بہنوں کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں، یا جن کی پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، روز آ جاتی ہے بہن، یا ابھی پچھلے دنوں تو آئی تھی، نہیں نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک انداز کیا ہے، کھڑے ہو کر استقبال فرما رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اپنی چادر بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنے کا فرما رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگو مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ارشاد فرمایا جو مانگو گی عطا کیا جائے گا، جس کے بارے میں سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ یہ ہے مان دینا، یہ عزت، یہ احترام، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عورتوں کو عزت عطا فرمانا، یہ بہن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیم، خود آپ کا انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ بہنوں پر احسان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ ہے انسانوں کے حقیقی محسن اور سب سے بڑے محسن، جنہیں محسن انسانیت، محسن کائنات کہا جائے تو یقیناً یہی وہ ذات ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بہن حضرت شیماء کو، آپ نے باتیں کی ان کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب فرماتے حضور علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز۔ اور پھر جب وہ جانے لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اونٹ بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک موقع پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ بھی عطا فرمایا۔ یہ ہے بہنوں پر خرچ کرنا، یہ ہے عطا فرمانا۔ یہ احسان کس نے کیا؟ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں اپنی رضائی بہن کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتا ہوں، یہ انداز ہے۔ تو حقیقی بہن ہوتی تو اس کے ساتھ کیسا پیار والا معاملہ فرماتے، کس قدر عنایت فرماتے، کتنا نوازتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انداز ہے۔ وراثت میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں کو بھی حقدار قرار دیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے، اور 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی کفالت پر، ان کے ساتھ حسن سلوک پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ فرمایا بہنوں کی تربیت کرنے والے کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا، تاکہ مسلمان مرد بہن کی خدمت کرے بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ اس لیے کرے کہ یہ میری بہن جس کی میں تربیت کر رہا ہوں، جس پر میں خرچ کر رہا ہوں، جس کی میں کفالت کر رہا ہوں، یہ میرے دخول جنت کا سبب ہے،
یہ مجھے جنت میں لے جانے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر چاروں انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کا مجدہ ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا۔ ساتھ جنت بھی اور جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، پڑوس، حضور کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس پر احسان فرمایا؟ ہر طبقے پر احسان ہے۔ اگر آپ دیکھیں پہلے زمانے میں اسلام سے قبل اگر شوہر فوت ہو جاتا تھا، بیویوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا تھا، اللہ اکبر، بعض کے ساتھ تو یہ ظلم ہوتا تھا کہ انہیں شوہر کے ساتھ ہی دفنا دیا جاتا تھا، یا ان کے ساتھ وہ بعض دنوں کے اندر، بعض ایام کے اندر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا تھا کہ کھانا پینا دور، ان کے ساتھ ایک برتن میں کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ تو دور کی بات، برتن علیحدہ کر دیے جاتے، قطع کلامی، قطع تعلق گھر میں ہے، وہ بیچاری یہ ٹینشن لے کر ہی اس سوچ اور فکر میں پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا معاملہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ بعض طبعی عوارض ہوا کرتے تھے، ان کی بنا پر ان سے بالکل علیحدہ جو ہے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کلام نہیں کیا جاتا تھا، مختلف چیزیں ان کے بارے میں وہ ان پر اپنی مرضی سے حرام کر دی جایا کرتی تھی کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری کی ساری بری رسوم کو، رواج کو ختم کر کے عورت کو جو ایک عزت دی ہے، بیوی کو جو عزت دی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا تھا، ایک جھلک اس کی ملاحظہ فرمائیے۔ اس ظلم سے بچایا کس نے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اسے گھر سے نکال کر ایک اندھیری جھونپڑی کے اندر قید کر دیا جاتا تھا 1 سال کے لیے، کھانا پینا ہر چیز وہیں، وہ بیچاری تنہائی کی موت ہی مر جایا کرتی تھی، اور اگر کوئی زندہ بچ جاتی تو پھر اس کے ساتھ کہ اب اس کی عدت مکمل ہو گئی، اس کا اعلان کس انداز میں کیا جایا کرتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، المان والحفیظ۔ یہ بات کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ زندہ بچ جانے والی عورت کی اوڑھنی میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال کے اسے کہا جاتا تھا تم چلو چکر لگاؤ شہر میں اور گلیوں میں، بازاروں میں، اور ان مینگنیوں کو بکھیرو، جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی۔ کیسا ذلت آمیز رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اور اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے ناروا سلوک کو ختم کیا، اور پھر مال کے بدلے میں عورتوں کو رہن رکھ دیا جایا کرتا تھا۔ جی ہاں، مال لینے کے لیے اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو سامان کی طرح، مال کی طرح رہن رکھوا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کیا؟ وہ نکاح کے ذریعے جو عورت کے ساتھ رشتہ قائم ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا۔ فرمایا اس بندے نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا ہے نکاح کے ذریعے۔ اور اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر، ایک ہوش ربا تصور ہے کہ اگر وہ جو اس زمانے میں نکاح کے طریقے رائج تھے، اگر انہی کو دیکھ لیا جائے تو ایک انسان کے جسم پر جو ہے وہ کپ کپی طاری ہو جائے کہ کیسے بے حیائی کے انداز ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے حیا کا ذہن دیا، عورتوں کی عزت کی حفاظت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا جہان میں بسنے والے لوگوں کو، بلکہ قیامت تک آنے والے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے مال کی، جان کی، عزت کی حفاظت کا بھی ذہن دیا، ان کے حقوق بھی بتائے، اور حقوق کی ادائیگی پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی بشارتیں ارشاد فرمائیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ انہیں جینے کا حق، انہیں حق مہر کی صورت میں دولت کا مالک، وراثت کی صورت میں دولت کا مالک، جینے کا، سانس لینے کا جو حق دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، جو انسانوں کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ یہ خواتین کے طبقے پر احسان ہے، بچوں کے طبقے پر احسان ہے، بوڑھوں پر احسان ہے کہ ان کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان کے سفید بالوں کی حیا کرنے کا حکم دیا، ان کے احترام پر بشارت ارشاد فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کو اپنائیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کے انداز کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے انہیں ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم ہمیں انسانوں کے سب سے بڑے محسن انسانیت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت